Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student of grade 8, how are you all? I am Sir Shazib from the Educator Society campus, Shadadpur. My dear students, today we are going to start our history book, chapter number 1, unit number 1, and the name of chapter is Reasons, Consequences and Impact of Industrial Revolution. Reasons वजह, consequences آپ کہہ سکتے ہیں نتیجہ یا کسی چیز کی اہمیت کو بھی کہا جاتا ہے. امپیکٹ اثرات. انڈسٹریل ریولوشن صنعتی انقلاب. اب انڈسٹریل ریولوشن کیا ہے اس کے بارے میں پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم اپنا چیپٹر مزید آگے بڑھائیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. انڈسٹریل ریولوشن کو پہلے ہم سمجھتے ہیں بیٹا. تو انڈسٹریل ریولوشن ایسی چیز ہے کہ اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اس نے ہم سب کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا. پوری دنیا کی انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیا، آسان بنا دیا. آسانیاں ہو گئیں کیونکہ پرانے وقتوں میں جب انڈسٹریز وغیرہ بالکل بھی نہیں تھیں تو لوگوں کو ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھا، محنت کرنی پڑتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول بھی بہت دنوں میں ہوتا تھا. تو اس طریقے سے ان کو بہت ٹائم لگتا تھا ایک کام کرنے سے. جس طرح ابھی ہم ٹریول کرتے ہیں، ایک ہی ملک سے دوسرے ملک ٹریول ایک ہی دن میں ہم چند گھنٹوں میں ہم کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں تھرو ایروپلینس. تو لیکن پرانے وقتوں میں جب اس طرح اگر کوئی لمبا سفر کرتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے. تو انڈسٹریل ریولوشن کا جو سب سے بڑا فائدہ پوری دنیا کو ہوا، ٹائم بہت بچا، ٹائم بچنے لگا. اور فزیکل جو اسٹرگل تھی، فزیکل جو محنت ہوتی تھی کہ چلنا یا اپنے مسلز یوز کر کے کوئی کام کرنا، وہ سب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد بہت کم ہو گئی یا بالکل ہی ختم ہو گئی. اب دیکھیں ہماری زندگیوں میں کتنی زیادہ آسانیاں ہیں. موبائل فون سے ہمارے پاس ایروپلینس، کمپیوٹرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ. اور آج اگر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم زمین سے چاند تک بھی جا سکتے ہیں یا ہم کسی اور پلینٹ پہ جا سکتے ہیں تو وہ سب انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اتنی مشینری بن گئی ہے دنیا میں کہ ہم امپاسبل، جو پرانے وقتوں میں کام امپاسبل تھے وہ اب پاسبل ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم امیجن کریں، اگر ہم صرف خیال سوچیں کہ ایک صبح اگر ہم سو کے اٹھیں اور ہم جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ہم یا اپنے گھر میں ہی ہوں تو نہ ہمارے پاس موبائل فون ہو، ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، کچی سڑکیں ہوں، لائٹ بھی نہ ہو، اور بالکل اگر ہم فرض کریں ہم 16ویں یا 15ویں یا 14ویں صدی میں چلے گئے ہوں تو ہم پر کیا گزرے گی؟ ہم لوگوں کی لائف کتنی مشکل ہو جائے گی. کبھی سوچا؟ تو اس طرح اگر ہم سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ انڈسٹریل ریولوشن کا کیا کردار ہے ہماری زندگیوں میں. کیونکہ پرانے وقتوں میں ٹریڈ بہت کم ہوتا تھا اور لوگ بس گھروں میں اگر اپنی ضرورت کی چیزیں بنا سکتے تھے تو بنا لیتے تھے، یا بادشاہ یا مہاراجہ وغیرہ جو تھے وہ لوگ ہی جو تھے وہ ٹریڈ کرتے تھے، اپنی ضرورت کا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک منگوا سکتے تھے. اور جو عام آدمی تھا اس کے لیے اتنا ایزی نہیں تھا جس طرح آج. تو 1760 سے لے کر 1840 تک یہ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا یہ اسٹارٹ ہوا انگلینڈ میں. انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگلینڈ میں ہی کیوں، لیکن اس کو ڈسکس ہم بعد میں کریں گے. سب سے پہلے یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ انڈسٹریل ریولوشن ٹرم جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے. یورپین اسکالرز اور جرمن اسکالرز نے اس ٹرم کو یوز کیا. انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ 1760 سے 1820 میں جو انڈسٹریز کی تیزی سے انڈسٹریز بنی اور ایجادات ہوئیں، مشینری بنی، تو انہوں نے اس ٹرم کو انڈسٹریل ٹرم سے جو ہے ڈسکرائب کیا. اور پھر آہستہ آہستہ انگلینڈ کے علاوہ پورے یورپ میں یہ ریولوشن پھیل گئی.
اور دوسرا یو ایس اے میں پھیل گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ میں ہی کیوں۔ انگلینڈ میں بیٹا اس لیے کہ انگلینڈ کی اگر ہم انگلینڈ کا میپ دیکھیں یا جیوگرافیکلی اس کے میپ کو دیکھیں تو اس کے چاروں طرف پانی ہے، اور جس ملک کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹریول کرنا ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے کسی اور ملک سے گزرنا نہیں پڑتا، وہ پانی کے راستے آسانی سے اپنی ٹریڈ کر سکتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوا انگلینڈ کو انڈسٹریل ریولوشن لانے میں۔ ٹھیک ہے، اور اسی 17ویں سینچری میں، جو 17ویں صدی تھی، اس میں ایگریکلچرل ریولوشن بھی انگلینڈ میں آیا تھا۔ ایگریکلچرل ریولوشن کا مطلب کہ کسی بھی ملک میں بہت زیادہ میسو انکریز ہو زراعت کی، گندم، چاول، کپاس وغیرہ، مطلب جو بھی فصلیں ہیں وہ میسو بہت زیادہ تعداد میں ہوں، پیداوار ہو، تو اس کو ایگریکلچرل ریولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو انگلینڈ میں جو کسان تھے، جو زمینوں میں کام کرنے والے تھے، انہوں نے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کیں زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنے کے لیے۔ مکینیکل انسٹرومنٹ یوز کیے، کیونکہ پہلے تو آب پاشی وغیرہ، جو زمین وغیرہ میں ہل چلانا یا کٹائی کرنا، وہ سب ہاتھوں کے ذریعے ہوتا تھا اور سلو کام ہوتا تھا۔ انہوں نے مکینیکلی کام کیا، انہوں نے اس طرح کے انسٹرومنٹ بنائے، اس طرح کے آلات بنائے جو ان کا کام تیزی سے اور آسانی سے کر سکتے تھے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے پیمانے پر کھانا اور زراعت یا جو ذخیرے تھے اسٹور کر لیے، مطلب اپنے پاس۔ اور جب ان کا فوڈ، آسان زبان میں یہ کہوں کہ جب ان کے پاس بڑی تعداد میں کھانا جمع ہو گیا ان کا، پھر انہوں نے اپنا پورا فوکس ایجادات کرنے میں، انوینشنز کرنے میں لگا دیا، انڈسٹریز بنانے میں لگا دیا، ٹریڈ بڑھانے میں لگا دیا، اور اس طریقے سے انڈسٹریل ریولوشن انگلینڈ میں شروع ہوا۔ پھر یورپ، یو ایس اے، اور آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آج ہمارے ہاتھ میں جو موبائل فون ہیں اور ہمارے آس پاس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہی ہمارے سامنے آئیں، بنتی گئیں، اور زندگی آسان ہوتی گئی۔ تو بیٹا یہ تو ایک انڈسٹریل ریولوشن کا ایک چھوٹا سا تعارف کرایا میں نے، اس کی تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا یہ جو فرسٹ آپ کے پیج نمبر 2 پہ جو اکوپمنٹ دیٹ میڈ دا ریولوشن، اس ٹاپک کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز لگیں ان کو آپ نے لکھ کر ان کی میننگ بھی فائنڈ کرنی ہے، اور وہ مجھے سینڈ کر دینی ہے گروپ میں۔ یہ آپ کا سمجھے ڈائری ورک بھی ہے۔ ٹھیک، اور انڈسٹریل ریولوشن کا ایک میں نے جو آپ کو انٹروڈکشن کروایا ہے، اس کے بھی اگر آپ 2 سے 4 لائنیں 5 لائنیں لکھ سکے اس بارے میں بھی، تو وہ بھی لکھ کے مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔